نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ سلوک کا مدار اسی پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے، جس میں معاصی سے تو بالکلیہ ہی روکنا ضرور ہے اور مباحات کی بھی تقلیل ضروری ہے. سلوک کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اور ہم میں سے ہر شخص اس راستے کو طے کر رہا ہے، اور اس راستے کا طے کرنے والا سالک کہلاتا ہے. تو اب یہ راستہ تو طے ہو رہا ہے، لیکن راستہ کسی کا کھوٹا ہے، کسی کا کھرا ہے. اب اس راستے کو کامیاب کس طرح سے بنایا جائے کہ جانا سب نے ایک ہی جگہ پر ہے، منزل سب کی وہی ہے، دنیا سب نے چھوڑنی ہے، اللہ سے سب نے ملاقات کرنی ہے. لیکن اس ملاقات کی حیثیت کا جو ہے تعین سوچنا چاہیے وہ کیا ہوگا. جیسے ایک بادشاہ نے ایک اللہ والوں سے پوچھا، پہلا سوال تو یہ کیا کہ ایک بات کا مجھے جواب دیجئے کہ مجھے موت سے خوف آتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ موت سے ڈر لگتا ہے؟ حالانکہ موت ڈرنے والی چیز نہیں، کیونکہ موت تو حدیث میں آتا ہے مومن کا تحفہ ہے، اور تحفہ اچھی چیز ہوا کرتی ہے، تحفہ تو بری چیز نہیں ہوتی. تو پھر موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ موت تو ایک ایسا پل ہے. موت کیا ہے؟ ایک پل ہے، ایک راستہ ہے تو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. یعنی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ یہ موت ہے، اس کے بغیر اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی. تو اس موت کو تو محبوب رکھنا چاہیے، اس کی تو تیاری کرنی چاہیے. تو بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ موت سے مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان اللہ والوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے. اس لیے اس آبادی سے ادھر بربادی کی طرف جاتے ہوئے خوف آتا ہے. اگر تم نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا، یعنی نیکیوں کا اہتمام کیا ہوتا، تو پھر موت کا شوق دل میں ہوتا، موت کی رغبت دل کے اندر ہوتی. اب یہ ہر مومن کا کام ہے، ایمان والے بندے کا، کہ دنیا ایک راہ گزر ہے، راہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو دنیا راہ گزر تو ہے، لیکن بستی نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. جو یہاں آیا مسافر ہے. کس لیے آیا ہے؟ جانے کے لیے آیا ہے. کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، کوئی صبح گیا، کوئی شام گیا، رہنا کسی نے نہیں یہاں پہ. تو اس تخیل کو، اس دھوکے کو نکالنا چاہیے کہ اپنے بارے میں دھوکہ کہ جی میں ایسے ہی رہوں گا، اور اپنے ہاتھوں سے مردے بھی دفنائے، کفن بھی دیے، غسل بھی کیے، قبروں میں اتارا، قبر کو مٹی بھی دی، اور اپنے بارے میں یہ دھیان کہ ایسے ہی رہوں گا. نہیں، دھوکہ ہے، جانا ہے. تو موت جو ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ موت تو محبوب ہونی چاہیے نا. تو اللہ والوں نے کہا کہ تو نے دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے بربادی کی طرف جاتے ہوئے خوف آتا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کیا صورت ہوگی اللہ سے جو ملاقات ہوگی؟
فرمایا کہ نیک آدمی کی جو ملاقات ہوگی اللہ سے، وہ ملاقات ایسی ہوگی جیسے دو دوست بڑے عرصے کے بعد بچھڑے ہوئے ملتے ہیں تو بڑے آپس میں محبت سے ملتے ہیں اور بڑی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تو کہا کہ فرما بردار آدمی کی ملاقات ایسے ہوگی جیسے دو دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہوگی، اور نافرمان کی ملاقات ایسے ہوگی کہ جیسے کسی مجرم کو پکڑ کر حاکم کے سامنے پیش کر دیا گیا، یہ نافرمان کی ملاقات ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں جس چیز پر نگرانی کرنی چاہیے یا جو چیز اس راستے کو کھوٹا کرنے والی ہے وہ انسان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی شہوات ہوتی ہیں، اس کی لذات ہوتی ہیں، کہ نفس کی لذت کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے انسان ایسے کام کرتا چلا جاتا ہے جو اسے اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور جب اللہ سے دور ہوتا ہے پھر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ موت سے وحشت ہونے لگتی ہے، موت سے ڈر آنے لگتا ہے، دنیا سے جانا نہیں چاہتا اور آخرت کی رغبت دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ پتہ ہے نا وہاں تو انجام ہے، وہاں تو نتیجہ بھگتنا ہے۔ جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان فرمائی کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہو اور اس باغ کے اندر ایک پنجرے میں پرندہ ہو، تو پرندے کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس پنجرے سے آزاد ہوں اور اس باغ میں آزادی کے ساتھ گھوموں پھروں، کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ۔ فرمایا یہ تو مومن کی مثال ہے کہ اس دنیا کے اس پنجرے میں قید ہے نا، لیکن اس کی فکر توجہ آخرت کی طرف ہے کہ اس پنجرے سے جان چھوٹے، اس قفس سے جان چھوٹے، اس پنجرے سے آزادی ملے تو جا کے جنت کی بہاروں میں گھومے پھرے، وہاں پر عیش کرے۔ یہ مومن کی مثال ہے۔ اور کافر کی مثال ایسی ہے کہ پنجرے میں پرندہ ہے لیکن اس کے باہر آس پاس کتے بلیاں ہیں، اب وہ اندر ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے کہ باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ تو کافر کی تو یہ جنت ہے نا، کافر یہاں رہنا چاہتا ہے، لیکن مومن کا یہ قید خانہ ہے، مومن یہاں سے آزادی چاہتا ہے۔ اب وہ آزادی کیسے ملے؟ آزادی تو ملے گی لیکن اگر نیکیوں کے ساتھ ہم جیے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر جیے، آگے کا سفر بڑا مزیدار ہوگا، بہت ہی شوق والا ہوگا، دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیونکہ موت تو سروں پر مسلط ہے، نہ معلوم کب پیغام اجل آ جائے، رخصتی کا پروانہ تما دیا جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے۔ تو کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے اللہ سے ملاقات ہوگی، کیا ہوگا۔ اس لیے نفس کی جو شہوات اور لذات ہے نا، خواہشات، اس پر چوٹ مارنی چاہیے۔ اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک نفس کی جو خواہش ہے وہ حرام درجے کی خواہش ہے، اور وہ حرام درجے کی خواہش کیا ہے؟ حرام درجے کی خواہش گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں۔ تو اس نافرمانی اور گناہ سے جو حرام درجے کی خواہش ہے نفس کی، اس سے تو بالکل بچنا ہے، بالکل بچنا ہے۔ جب تقاضا پیدا ہو، خیال آئے گا، تقاضا پیدا ہوگا، کہہ دے نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تیرا کہنا نہیں ماننا، اپنے اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ نے مجھے منع کیا ہے، اس برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اپنے نفس سے کہنا، اس سے مکالمہ کرنا، اس سے جھگڑا کرنا، کس سے؟ اپنے نفس سے، کسی اور سے نہیں۔ آج دوسروں سے بہت جھگڑتے ہیں، اپنے نفس سے نہیں جھگڑتے۔ تو جب اس میں گناہ کے تقاضے پیدا ہونا تو حرام ہے گناہ کرنا، تو بچنا یہ فرض ہے۔ لیکن اس میں مدد کہاں سے ملے گی؟ اس میں مدد وہاں سے ملے گی کہ جائز چیزوں کے اندر، جس کو فرمایا کہ جو مباحات میں تقلیل کرنا، جائز چیزوں میں،
کہ بھئی کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اچھا آج نہیں کھاتے کل کھا لیں گے، کیا ہے خواہش پہ چوٹ مار دی جائز چیز میں۔ کسی سے ملاقات کو دل چاہ رہا ہے، ضروری تو نہیں ہے آج نہ ملے اگلے ہفتے مل لیں گے، کون سا کوئی کسی کام کا حرج ہو رہا ہے، یہ جائز چیز میں خواہش پر چوٹ مارنا ہے۔ تو جائز چیزوں میں خواہشات پر چوٹ مارنا، اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت جائز چیزوں میں کرنا، تو جو آدمی جائز چیزوں میں اس کا عادی ہوگا، اس خواہشات کو پامال کرنے والا، توڑنے والا، اس پہ چوٹ مارنے والا، اس کا فائدہ وہاں ہوگا جب یہ ناجائز کی طرف لے جانا چاہے گا۔ اسے مشق ہے نا، عادت ہے نا، یہ تو جائز چیزوں میں بھی خواہش کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے رمضان میں اللہ جائز چیزوں کو چھڑواتا ہے نا، روزہ رکھتا ہے، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی حلال، تو اللہ بھی جائز چیزوں کو چھڑواتا ہے، اس کی مشق کراتا ہے۔ کس لیے؟ کہ جب تو نے جائز چھوڑ دیا تو ناجائز کو چھوڑنا کون سا مشکل ہے۔ تو اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں جائز خواہشات پر اب سے چوٹ مارنی چاہیے، اس کو پامال کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ وہاں پر ہوگا جب نفس گناہ کرائے گا، گناہ کے راستے پر لے جانا چاہے گا، اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوگا، یہ گناہ کو چھوڑ دے گا، کیوں؟ یہ مشق کا عادی ہے نا۔ تو اس لیے اصل چیز اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا ہے، خواہشات سے روکنا ہے۔ اور اس کا جیسے ابھی جمعے سے پہلے بات چل رہی تھی، اس کا ایک مراقبہ یہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف، کہ آدمی چاہے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، جو برائی کا خیال آئے، جو گناہ کا خیال آئے کر سکتا ہے، اختیار ہے نا، اچھائی کا بھی برائی کا بھی اختیار اللہ نے دیا ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن بچے کس طرح سے؟ کہ اپنے آپ سے کہے کہ آج تو یہ برائی کر رہا ہے، کل تو نے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، کل تو نے اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اور وہ اللہ کی عدالت ایسی عدالت ہوگی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ دنیا ہے نا، رشوت دے کے بھی بچ جاتا ہے، جھوٹ بول کے بھی بچ جاتا ہے، سفارش سے بھی بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہوگی کہ وہاں بچنے کا سوال نہیں ہے۔ تو پھر کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کس طرح سے وہاں بچے گا؟ اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ اس عذاب کا انسان تحمل نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے اس جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے، وہ 70 درجے زیادہ اشد ہے۔ تو اس دنیا کی آگ کو ایک لمحے کے لیے تو برداشت کر کے دیکھ، نہیں کر سکتا۔ تو جب اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہاں کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پھر کیا جواب دے گا، کیا چیز ہوگی تیرے پاس جو تیری نجات کا ذریعہ بنے؟ تو پھر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف رکاوٹ بن جاتا ہے خواہشات نفسانی کی تکمیل میں، اس سے بچنے میں مددگار بن جاتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف اس خواہش کو کچلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پامال کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جو جی میں آئے، جو نفس چاہے وہی کر لو، نہیں 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 نہیں، بچنا چاہیے۔ اس پر کچھ کہتے ہیں نا کہ نگرانی رکھنی چاہیے کہ یہ کام کس لیے ہے، نفس کی چاہت کس لیے ہے، اللہ راضی ہوگا کر لو، اللہ ناراض ہوگا تو چھوڑ دو، پھر اس کے قریب مت جاؤ۔ اور ہر آدمی کے یہ سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے نا، جب اس دل سے پوچھتا ہے نا، یہ دل فتویٰ دیتا ہے، یہ جواب دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس سے اللہ راضی ہوگا کس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اور اگر کسی چیز میں شبہ ہی پیدا ہوتا ہے نا، علماء کے پاس جاؤ، علماء سے پوچھو، اپنی من مانی زندگی نہ گزارو، جو ہمارے جی میں آئے ہم کریں، کیونکہ ہماری زندگی ہم جیسا چاہے جیے، نہیں، ہماری زندگی نہیں ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں۔ اگر زندگی کے ہم مالک ہوتے پھر ہماری مرضی تھی، جب تک چاہتے دنیا میں رہتے، نہیں، اللہ کی امانت ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے رکھتا ہے، جب چاہتا بلا لیتا ہے، کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا، کوئی ایک سانس کی مہلت نہیں لے سکتا۔ تو جب اللہ کی امانت ہے تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پوچھو علماء سے، پوچھو اللہ والوں سے۔ یہ نہیں جو میرے من میں آیا، جو میرے جی میں آیا میں ویسا کروں، نہیں، ٹھوکر کھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ دنیا میں بھی تو کرتے ہیں نا کہ کسی جانکار کے پاس جاتے ہیں، وہ فلاں کام کر رہا ہوں ذرا مشورہ دو، کیسے کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس سے زیادہ اہمیت آخرت کی ہے، دنیا کی پھر گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کے بھی گزر جائے گی، عیش کے ساتھ بھی گزر جائے گی،
لیکن وہاں کیا ہوگا اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ یہ دھیان اور استحضار ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔